ناظرین پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن زیان۔ ناظرین ملک میں سیاسی ٹیمپریچر میں اضافے کے ساتھ ہی یہ بات زبان و زد و عام ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی ہلچل ہے، جو سیاستدانوں کی کلہ بازیاں ہیں، یہ آئینی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گی؟ کیا آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا یہ تبدیل ہوگی یا پھر وزیر اعظم کی حد تک کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جس پر بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ نیا سال تبدیلی کا سال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور فضل الرحمان صاحب کو وہ نئی حکومت کے ساتھ دیکھتے ہیں، انہوں نے تو یہ عندیہ دے دیا۔ اور پیر پگاڑا صاحب کا جو بیان ہے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی حلقوں میں سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں تو انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، یہ ان کی مین ڈیمانڈ ہے۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھیں تو وہ مسلم لیگ نون جو کچھ عرصے پہلے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو جنہوں نے بھیجا ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے اور 9-0 پر آنے کا دعوت دی گئی ایم کیو ایم کی طرف سے، تو ان کے درمیان بھی اچانک جو میاں نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کو لتاڑنا شروع کیا، جہاں تک مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کو کہ گولی اور گالی کی سیاست جو ہے ایم کیو ایم کا جو ہے ترا امتیاز ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری، بھتہ خوری، یہ وہ الزامات ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ نون لگاتی تھی، لیکن جب حالات ٹھیک ہوئے، کرسی مضبوط ہوئی اس حکومت کی، تو ہمیں نظر آیا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں ختم ہو گئی تھی جو کہ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ چینی وزیر اعظم کے پاکستان کے دورے کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی ہلچل جو ہے یہاں مچی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اصل صورتحال ہے کیا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور کو لائن دے دی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کیا کسی کی لائن پر حکومت سے باہر آئے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم جو ہے اس وقت حکومت سے باہر ہے، اس کے پیچھے بھی کسی کی لائن ہے؟ ساری صورتحال کس کروٹ بیٹھے گی؟ آنے والے دنوں میں حالات کیا ہوں گے؟ ہم اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شرکا موجود ہیں، اس میں میری پہلی مہمان ہے عارفہ خالد صاحب، رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ میرے دوسرے مہمان عطاء الرحمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار و صحافی، آپ نے بہت سارے پروگرام میں دیکھا ہوگا، سیاسی صورتحال میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہیں۔ میری تیسری مہمان بیگم مہناز رفیع صاحبہ، رہنما ہے مسلم لیگ کی۔ میرا پہلا سوال عارفہ صاحبہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو اچانک میاں نواز شریف صاحب جو ہیں کہ جو باتیں کر رہے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ حالات ان بہتر بنانے کی، ایسے لگ رہا تھا کہ دونوں جماعتوں کے تعلقات کچھ عرصہ پہلے بہتر ہو جائیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو آئینی طور پر ہٹایا جاتا ہے تو آنے والی جو اگلی حکومت ہوگی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جماعتیں الحاق کریں گی ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ، اور اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی کہ میاں صاحب لیڈ کرتے ہوئے اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن اچانک میاں صاحب نے یہ جو بیانات دیے ایم کیو ایم کے خلاف، اور مسلم لیگ نون کے لوگ، خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا، کل سعد رفیق صاحب کا بیان آیا، انہوں نے ایک تو گولی اور گالی کی سیاست کا الزام لگایا ایم کیو ایم پر، اور قتل و غارت گری اور بھتہ خوری کے الزامات دوبارہ سے دہرائے۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی جی، کوئی بھی اچانک بیان تبدیل نہیں ہو جاتا۔ کچھ چیزیں اگر کسی وجہ سے انڈر کور چلی جاتی ہیں تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈیموکریسی کے لیے ہم جو بھی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ ہم دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ پرامن سیاست رہی ہے، اس کے لیے ہم نے جو بھی کیا، ایون آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا اجتماع لوگوں کا جب ایون عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلا تو ہماری کوشش یہ تھی، باوجود اس کے ہم پہ شیلنگ ہوئی، آنسو گیس پھینک کی گئی، بہت کچھ ہوا، اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی جی کہ اس کو پرامن طریقے سے ہم لے کے آگے بڑھیں اور عدلیہ کو آزاد کروائیں۔ ہم لوگ بالکل بلیو نہیں کرتے گولی کی سیاست یا گالی کی سیاست، ہم اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، اور اگر کوئی بھی جماعت یہ کرے گی تو ایز اے پاکستانی نیشنل ہم لوگوں کا حق بنتا ہے، اس قوم کی طرف ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ بات کریں۔ مجھے عارفہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے جو رہنما ہیں وہ تو الزام اس وقت کھل کے لگا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر، بھتہ خوری کا، دہشت گردی کا، اور باقی ساری چیزیں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیرورائز کیا ہوا ہے پورے کراچی کو، وہ یہ بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر۔ آپ بھی اسے تسلیم کرتی ہیں کہ ایسا ہے، ایم کیو ایم کیسا کر رہی ہے؟ دیکھیے کسی ایک کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے اس میں، بات تو یہ دیکھیے جب ہماری قیادت ایک اتنی بڑی قیادت ہے، اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ بغیر سوچے سمجھے تو بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو قریبی عزیز ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے، وہ کیا سندھ میں لینے گئے تھے؟ اس سے پہلے ذوالفقار کھوسہ صاحب کی قیادت میں ایک پورا ڈیلیگیشن گیا تھا اس وقت بھی، اور میاں شہباز شریف نے ماضی میں باتیں کی کہ ہم ایم کیو ایم سے تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں، اجازت بھی دی آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر ایم کیو ایم اپنی ایکٹیویٹیز کرے۔ آج یہ اچانک ٹوسٹ کیوں آیا؟ ہم نے تو آج بھی ایم کیو ایم
پاکستان کے یہ الزامات لوگ کچھ عرصہ پہلے آپ نہیں لگا اگر رہے وہ تھے۔ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں، کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی بارڈرز تو نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ کراس نہیں کر سکتے، وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں. ہم نے بالکل یہ منع نہیں کیا ہے. نہیں، اگر وہ بتا ہو رہے ہیں، اگر وہ دہشت گرد ہیں، اگر انسانی قتلوں میں ان کے ہاتھ ہے، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کیا کرنے گئے تھے ایم کیو ایم کے پاس؟ دیکھیے، اگر ہم ایک محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اگر وہ ہاتھ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور نہیں، اگر انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے آج کے بیانات پڑھیے، آپ ان کا سارا تو آپ کے بیانات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دھمکی آمیز بیانات جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی بھی سیاست میں ڈیموکریسی اور آمریت میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ دھمکیاں دینے لگ جائیں گے؟ دھمکیاں جو ہیں اس کی سیاست اب اس ملک سے ختم ہو جانی چاہیے. اگر سردار صاحب گئے تھے یا اسحاق ڈار صاحب گئے تھے تو یہ ایک کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم ان سے ایک تمیز کا، دوستی کا، عزت کا ریلیشن شپ چاہتے ہیں. لیکن اگر اس میں دھمکیاں اور اس کے اندر کوئی بھی ہمیں ایسی چیز ملے گی جس سے ہمارے ملک کا کوئی بھی شہر دھمکیاں تو آزاد نادمنی کشمیر کا کے شکار جلسے کے ہوتا ہے. دوران جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے بارے میں باتیں کی، وہ تو تب سے یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. ایم کیو ایم کی طرف سے تو ایسی کوئی بات آئی نہیں رہی. دیکھیے، ایک عوامی لیڈر کا فرض بنتا ہے کہ وہ حقائق پہ سے پردہ اٹھائے اور وہ عوام کے سامنے صحیح بات لے کے آئے. اور عوام کا لیڈر وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ عوام کے دل کی بات کرے، ان کو بتائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے اور ہمیں کس قسم کی لیڈرشپ چاہیے. رائٹ، خالدہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. عطا صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ سے ایگری کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو اچانک ایک دم ایم کیو ایم کے خلاف بولنا شروع ہو گئے اور بڑے سخت بیانات دیے ہیں، مسلم لیگ نون کی پوری قیادت ایسے لگتی ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی اس وقت؟ کچھ عرصہ پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی، اچانک یہ سارا کچھ ہوا. کیا کوئی لائنز ہیں، ایسے بیرونی ہاتھ ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو کہ ان سب کو لائنز دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں؟ اچانک بہت کچھ ہو رہا ہے. اچانک مولانا فضل الرحمان حکومت سے نکل آئے ہیں. اچانک ذوالفقار مرزا نے بیان دیا کہ ہماری سب سے بڑی اتحادی جماعت صوبہ سندھ میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور 60 میں سے 26 آدمی اس کے گرفتار ہیں. پھر 705 دن کا ان کا آپس میں دوستی کا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلا، کہ اکٹھے تھے بالکل، اور اچانک یہ سب چیزیں باہر آئیں. پھر اچانک یہ ہوا کہ ایم کیو ایم نے ایک الٹیمیٹم دیا اور پھر اس نے کہا جی کہ ہم وزارتوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں لیکن حکومت سے نہیں نکل رہے، حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. اور پھر نواز شریف صاحب کا مظفر آباد کے جلسہ عام میں بیان آ گیا اور اس سے تلخی مزید بڑھ گئی. تو آپ ان سارے بیانات کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیے کہ 2010 کا خاتمہ ہو رہا ہے، 2011 شروع ہو رہا ہے. فروری 2013 میں موجودہ پارلیمنٹ کی آئینی مدت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک، تو انتخابات جو ہیں وہ 2012 میں بھی ہو سکتے ہیں. پھر بھی 2 سال تو ہیں نا جی موجود. میں نے عرض کیا نا 2 سال ہے، اور یہ 2 سال انتخابی کمپین، انتخابی مہم کے سال سمجھیے. اب آئیے پھر ان بیانات میں اچانک یہ سارے میں وہی جانا کہ کیا انتخابی مہمات اور اتنا 2 سال پہلے اس پی پہ لے جانا کیا درست اقدام ہے؟ یہ اقدامات اور بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے ایک طرف تو ہماری وہ اسٹیبلشمنٹ بیتاب ہے کہ آئندہ انتخابات یا اس سے پہلے جو بھی کھچڑی پکے اور جس طرح کے بھی نتائج آئیں اس میں اسے وہی اس کا دستِ کار فرما جو